روایت میں اس طرح سے ہے کہ کتب رجل الیہ، کسی مرد نے سید الشہداء کو کوئی لیٹر بھیجا، خط بھیجا، اور اس میں کہا اعظنی بحرفین، مجھے صرف 2 جملوں سے ایک نصیحت کریں۔ اس نے کہا مجھے نصیحت کریں، تھوڑی سی نصیحت، 2 جملوں میں بس۔ امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ جملہ لکھ کے بھیجا، من حاول امرا بمعصیۃ، جو شخص گناہ کر کے کسی چیز کو لینے کی کوشش کرے۔ اچھا، ابھی فوراً ہمارا ذہن کہے گا کوئی کیوں گناہ کر کے لینے کی کوشش کرے گا؟ بہت ہے، جو صبح کو نہیں اٹھتا نماز پڑھنے کے لیے ڈیلیبریٹلی، وہ کیا پلان کر رہا ہے؟ اس کی پلاننگ یہ ہے کہ مجھے جسم کو آرام دینا ہے گناہ کر کے، یہ اس کا پلان ہے۔ جو غلط چیزیں فحشا اسکرینز پہ دیکھ رہا ہے، اس کا کیا پلان ہے؟ اس کا پلان یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو فریش کرنا ہے یا انٹرٹین کرنا ہے گناہ کر کے۔ تو یہ کوئی اسٹرینج سی بات نہیں ہے، یہ وہ ہے جو ہو رہا ہے۔ من حاول امرا بمعصیۃ، جو گناہ کر کے کسی چیز کی کوشش کرے، کان افوت لما یرجو، جس چیز کو لینے کی کوشش کرے گا یہ بہت تیزی سے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وَأَسْرَعَ لِمَجِيءِ مَا يَحْذُرُ، اور جس چیز سے ڈر رہا تھا یہ اور تیزی سے اس کے پاس آئے گی۔ اب خدا نہ کرے اس مثال کے اندر میں نے سوچا تھا کہ میں جسم کو آرام دوں، نعوذ باللہ تعالی، ایک گناہ کر کے، اب اس بات کو اس بندے کو تیار ہونا چاہیے، اسی جسم سے بیماری آنی ہے، یہیں سے آنی ہے، مشکل ہے۔ اور کیا ہوگا؟ جس چیز سے ڈر رہا تھا نا اور تیزی سے آئے گی۔ یہ کس سے ڈر رہا تھا؟ یہ ڈر رہا تھا کہ مثال کے طور پر میں نے اگر یہ کر دیا تو میری جاب نکل جائے گی، یہ کر دیا میں ریسٹ لیس ہو جاؤں گا، میرا بزنس یہ ہو جائے گا۔ جس چیز سے ڈر رہا تھا اب اسی نے آنا ہے اور تیزی سے۔ بس امام نے فرمایا جس کا تم لینا چاہ رہے تھے تیزی سے تمہارے ہاتھ سے جائے گی، اور جس سے تم ڈر رہے تھے وہ اور تیزی سے تمہاری طرف آئے گی۔ صرف ایک پرابلم ہے، یہ بندہ ریئلائز کرے گا کہ کیوں آئی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دوسرا قانون اس کے اوپر لگے گا۔ وہ کون سا قانون تھا؟ کہ جب تم عمل نہیں کرو گے تو جو علم تمہارے پاس ہے وہ ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اب یہ کبھی نہیں مانے گا کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اس لیے آئی ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ یہ آخر وقت تک بولتا رہے گا اصل میں ڈگری میری اچھی نہیں تھی نا، اس وجہ سے مجھے یہ مشکل آئی ہے۔ 10 چیزیں لگاتا رہے گا، کبھی یہ نہیں مانے گا یہ گناہ سے ہوا۔ جو سب سے بڑا تھریٹ ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا، میری قوم، ہر قوم کا عجل ہوتا ہے، بچڑا ہوتا ہے جس کو سامری نے بنایا تھا، جس کے سامنے لوگوں نے سر جھکایا تھا، کہ ہر قوم کا عجل ہوتا ہے اور میری قوم کا عجل پیسہ ہے، یہ اس کے سامنے سر جھکائیں گے۔ اس کو تفصیل سے عرض کیا کہ یہ پیسے کے سامنے سر جھکانا قرآن کی روشنی میں کیسے ہے۔ کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے 6 آیتیں پڑھیں اور ان کے اندر وہ پورا سوشل میکینزم سامنے آ گیا کہ جب پیسے والا آتا ہے تو کیسے قوم پہلے صحیح تھی پھر ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ اور جو چیز ڈسٹنگوشنگ فیکٹر تھا وہ کیا تھا؟ والذین اوتوا العلم، جنہیں علم ملا تھا۔ کون سا علم؟ وہ جو سید الشہداء کا فرمان تھا، وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر تم اپنی معلومات پہ عمل کرو جو خدا نے تمہیں علم دیا ہے تو خدا تمہیں وہ علم دے گا جس میں جہالت نہیں آتی ہے۔ ان کے پاس وہ علم ہوتا ہے، وہ اس کرٹیکل ٹائم کے اوپر فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم سلپ کر رہے ہیں، ہمیں یہاں رکنا ہے۔ اور باقی لوگ وہ فرعون کو دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی فرعون، کاش ہمارے پاس بھی یہی گاڑی ہوتی، یہی گھر ہوتا، یہی اسٹیٹس ہوتا۔ صرف تھوڑی سی دیر کی بات ہے، خسفنا بہ وبدارہ الارض، تھوڑی سی دیر کی بات ہے۔ اولو العلم اس کے زمین میں دبنے سے پہلے سمجھ گئے تھے، جاہل اس کے زمین میں سمجھنے کے بعد دیکھ پائے تھے۔ ہم اور آپ ان بٹوین ٹائم میں ہیں۔ ابھی اپنی پارٹی دیکھ لو ہم کہاں پر ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں جو کہہ رہے ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا ان کے ساتھ ہیں جو اولو العلم ہیں وہ کہہ رہے ہیں ویلکم ثواب اللہ خیر۔ کیا ہو گیا؟ بدبختی میں جا رہے ہو؟ اللہ کا ثواب اس سے بہت بہتر ہے جو اس کو دیا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تک ہم آ چکے ہیں، اور ابھی ہمیں یہیں پہ ختم کرنا ہے۔ اب صرف ایک بات باقی رہ گئی، وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو صحیح کیسے کرے، ان ویلیوز کو صحیح کیسے کرے، اور ان پر ہمیں کیسے چلنا ہے۔ اور یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ چونکہ ہمیں امام کی نصرت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے کل امام کی نصرت کرنی ہے، میں چاہتا ہوں امام کے لشکر میں شامل ہوں، ایک اشرا اس کے اوپر بات کر لی، رزلٹ کیا دینا ہے؟ یہ رزلٹ دینا ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ 1 2 3 کر کے کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں،
خود بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا، آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ 40 سال ہو گئے تقریباً اس فیلڈ کے اندر، صحیح ہے۔ تو بہت ساری چیزیں میں نے سوچیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتا ہے تو کہاں سے شروع کرے۔ اس 40 ایئرز میں کبھی میں نے سوچا یہ پہلے کرنا چاہیے، کبھی میں نے سوچا وہ پہلے کرنا چاہیے۔ میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا کہ میں نے اپنی کتنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب جو مجھے سمجھ میں آئی بات وہ یہ کہ دیکھو بھائی، یہ سارا جو کام ہے یہ اسماء حسنی ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ کے نام ہے، سب وہ 99 نیمز ہیں، ایکچولی وہ سب کچھ ہے۔ اور جتنا کچھ خدا نے ہمیں دین میں حکم دیا ہے وہ ان 99 نیمز کو اپنے اندر ریفلیکٹ کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ یہی قربتاً الی اللہ ہے۔ تو آپ مجھ سے کہیں مولانا میں یہ عبادت کرتا ہوں، تو مجھے چاہیے سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھوں اس عبادت کرنے سے ان 99 نیمز میں سے کون سا میرے اندر ریفلیکٹ ہوگا؟ یہ ہے اصلی۔ اچھا، اب یہ جو نیمز ہیں یہ ایک دوسرے کو بھی لے کر آتے ہیں، خدا کا قانون ہے قرآن کریم میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے خدا اس کو 10 سے جزا دیتا ہے۔ یہ نیمز اٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ میں نے پہلے بھی غور کیا، ایک جگہ تک پہنچا، اب یہاں پہ پہنچا جو مجھے لگ رہا ہے بہت سالڈ ہو گیا کام، لگتا ہے اس سے۔ وہ کیا ہے؟ بعض اوقات انسان عادت کے اندر پھنس جاتا ہے۔ یہ اتنی خراب چیز ہے جو انسان سوچنا سمجھنا بند کر دے، جو ماحول کہہ رہا ہے کرتا چلا جائے، بہت خراب چیز ہے۔ مینڈک کی مثال میں کبھی کبھی دیتا ہوں۔ ایک مینڈک ہوتا ہے، اس کو پانی میں ڈال دو، ٹھنڈے پانی میں بیٹھا رہے گا، پھر اس پانی کو گرم کرو، آہستہ آہستہ ٹیمپریچر بڑھاؤ، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، پانی بوائل ہو جاتا ہے، یہ بوائل ہو کے مر جاتا ہے، چھلانگ نہیں مارتا۔ اگر اس کو ڈائریکٹ گرم پانی میں ڈالیں نا فوراً چھلانگ مار کے بھاگ جاتا ہے، لیکن اگر گریجولی پانی کو گرم کریں اس کو پتہ نہیں چلتا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے سینسرز اس گریجول چینج کو پکڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے خداوند متعال نے کہا ہے کہ میری کتاب تمہارے ہاتھ میں رہے، تاکہ اگر تمہیں گریجولی کوئی چینج کرے تو تم فوراً پکڑ لینا۔ وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس سے سیکھتے نہیں ہیں۔ پھر نبی کی سنت، اہل بیت کی سیرت، سب ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ اسٹینڈرڈز ہیں، اسکیلز ہیں، ان سے ناپو۔ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو ہمیں جو سکھاتا چلا جائے گا ہم کہیں گے یہ انیویٹیبل ہے۔ ہماری سوسائٹی میں فحشہ پھیلتے جا رہے ہیں، نارمل ہو گیا، سب قبول کر رہے ہیں، فیل نہیں کر رہے کہ بھئی ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ صحیح ہے؟ تو ابھی ہمیں امام کی نصرت کرنی ہے، ایسا نہ ہمارا ڈفرینس اتنا زیادہ ہو جائے، تو کہاں سے شروع کریں؟ میرے اور آپ کے دل میں ہمدردی ہو۔ جس دن آپ یہ دیکھیں نا کہ میں اس انسان کے لیے تو ہمدرد ہوں، اس انسان کے لیے ہمدرد نہیں ہوں، آپ فوراً سمجھ جائے گا میں ڈسٹریکٹ ہو چکا ہوں۔ کیوں؟ آپ امت ہو اس نبی کی جو رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ ان کی امت میں بے رحم انسان نے نہیں آنا ہے۔ اگر مجھے نبی کی امت میں رہنا ہے، ان کی اولاد کی اطاعت کے اندر رہنا ہے، مجھے اپنے دل کو رحم دل بنانا ہے، سب کے لیے۔ آپ کہیں گے دشمنوں کے لیے بھی؟ تم خود دیکھ لو، سید الشہداء دشمنوں کے لیے بھی رحم دل تھے یا کچھ اور؟ نہیں، کچھ اور نہیں تھا، ہم معلوم ہے رحم دل تھے۔ جو کر رہے تھے اس رحم دلی سے کر رہے تھے جو ان کے دل میں تھا۔ اب یہ رحم دلی سب سے پہلے میرے اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم اس کو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا کی جو سب سے بڑی صفت ہے، البتہ کوئی کیا خدا کی صفتوں میں بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا چھوٹا میں نے اپنے الفاظ میں کہا ہے۔ خدا نے قرآن کریم میں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، تو سب سے اہم چیز جو خدا نے اپنے لیے رکھی ہے وہ رحمت ہے۔ یہ رحمت اگر میرے اور تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہے، باقی اسماء نہیں آنے ہمارے اندر۔ اب آپ دیکھ لو، آپ کو جانوروں کے لیے بھی رحم دل ہونا چاہیے، پودوں کے لیے بھی رحم دل ہو جاؤ۔ اب آپ کہیں گے مثلا جانوروں کے لیے رحم دل ہو تو ہم ویجیٹیرین ہو جائیں؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بے رحم نہیں بنو۔ خداوند متعال نے جس جانور کے لیے جو کام رکھا ہے اس کے اوپر ظلم مت کرو، آپ ظلم نہیں کرو۔ اللہ کے نبی جانوروں پہ بھی ظلم ہوتا دیکھتے تھے، بولتے تھے یہ کیوں کر رہے ہو ایسے؟ سب سے پہلی چیز رحم دلی۔ جہاں آپ کو لگے نا میرے دل کے اندر رحم نہیں ہے، آپ سمجھ جاؤ گڑبڑ ہو گئی۔ رحم دلی کے اگینسٹ کیا ہے؟ بے رحمی ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے، وہ کیا؟ مجھے کیا؟ یہ بے رحمی سے کم نہیں ہے، مجھے کیا؟
آئی ڈونٹ کیئر. کس نے یہ جملہ سکھایا ہے؟ نبی کہتے تھے کبھی؟ تو ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمیں انہوں نے سکھایا ہے. کیوں؟ ان کا ایک خاص طریقہ تھا. یہ دنیا کے اس وقت کے 150 کنٹریز پہ ظلم کر رہے تھے اور یہاں اپنے آپ کو رحم دل دکھا رہے تھے. یہ تھا ویسٹرن کلچر کا. اس وقت دنیا میں 200+ کنٹریز ہیں. فرسٹ ورلڈ وار کے وقت 32 کنٹریز تھے. ان 32 کنٹریز میں میجورٹی ان 32 کنٹریز اتنے بڑے تھے کہ ان سے بعد میں 200+ کنٹریز نکلے. 150 کنٹریز آج کے دور کے ویسٹرن کنٹریز کے نیچے تھے. وہاں لاکھوں لوگ مر رہے تھے اور یہ لوگ یہاں پہ ہیومن رائٹ کے چیمپئن تھے. ابھی تک ہیں. اور تم اور میں مجھے آ کر کہیں گے مولانا ایک بات تو ہے، آپ لوگ مسلمان ہیں لیکن امن تو کافروں کے گھر میں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو، کیونکہ کوئی بدماش اپنے محلے میں کسی کو بدماشی نہیں کرنے دیتا ہے. ہاں بات بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اور تم اس بدماش کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ پورا امپور امن ہے، بہت اچھا آدمی ہے. باہر کیوں نہیں امن پھیلا لیا تھا پھر اس نے؟ جب 200 سال حکومت کی تھی تب لوگوں کی گردنیں کیوں کاٹی تھی؟ اور کتنے وحشیانہ طریقے سے کاٹی ہیں. جا کے دیکھ لو، میں تو کوئی نئی بات تھوڑی کر رہا ہوں. آپ کو اسلام چاہیے، آپ کو رحم دل بننا ہے سب کے لیے. سب کے لیے رحم دل بنو، پہلی بات. دوسری بات صداقت، ایکسپلائٹیشن نہیں ہونا چاہیے. میں سامنے والے کو ایسے رکھوں کہ وہ سمجھ رہا ہے یہ وہی کر رہا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، اصل میں میرے لیے بہتر تھا. میں نے ایسے پریزنٹ کیا کہ اس کو لگ رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے. اس کو ہم ہوشیاری کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں مینجمنٹ. ہاں یہ ہماری مینجمنٹ ہے، سوشل مینجمنٹ. ہر ایک آدمی کو خوش رکھتے ہوئے اس کو ایکسپلائٹ کر لو. بھائی یہ صداقت نہیں ہے. تیسری بات کیا چاہیے تھی؟ امانت. یہ پورا پیکج ہے. 99 نیمز اس کے پیچھے ہیں. تو اگر بے رحم ہے صداقت نہیں آ پائے گی. امانت تو بھول جائے. پھر جھوٹا ہے وہ کہاں امانت دکھائے گا؟ جھوٹا امین کہاں ہو سکتا ہے؟ پھر جو سچا ہوگا اس کا چانس ہے کہ وہ امانت دکھائے گا. تو آپ اور میں اگر امام کی نصرت کے دعوے دار ہیں، الحمدللہ ہیں، کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ کر رہے ہیں، اور جانا چاہتے ہیں امام کے ساتھ، الحمدللہ یہ ان 3 صفتوں پہ کام کرو. اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ میں کہوں میں یہاں بیٹھ کے ہوں گا، وہاں بیٹھ کے نہیں ہوں گا، یہاں پر ہوں گا، پاکستان میں نہیں ہوں گا. نہیں، یہ جنرلائزڈ ہے. اس کے پیچھے میری دنیا چلی جائے گی. من حاول امرا بمعصیۃ، روایت ذہن میں رہے. جانے دو، کہیں نہیں جائے گی، کہیں نہیں جائے گی. یہ میں بعد میں کہتا ہوں. پہلے کہتا ہوں جانے دو، حوصلہ بناؤ کہ جانے دو، لیکن بعد میں کہتا ہوں کہیں نہیں جائے گی. یہ آ جائے گی. اللہ کے نبی کو وہ فرمان ذہن میں رکھیے گا، علیک بالآخرہ تأتک الدنیا صاغرہ. تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی.